ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ماحول کے حساب سے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم اور آپ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم اور آپ اس جلسہ گاہ میں کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر ہم اور آپ کو چاہیے جب بھی ہمیں کوئی اچھی بات سننے میں لگے تو ہم ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی آواز سے جو بھی علماء کرام یہاں سٹیج پر آئے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، تاکہ وہ محبت سے ہم سب کو بیان سنا سکے۔ اور میں تمامی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تھوڑے آگے آگے ہو کر بیٹھ جائے، جو باقی لوگ آئیں گے وہ پیچھے سارے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ باقی جلسہ گاہ میں سیرت نبی، باقی ہر موضوع پر یہ بیان تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو بھی علماء کرام، جو بھی محدث محقق آتے ہیں سٹیج پر، ہم اور آپ سے یہی ہر بار ہر عالم دین ہمیں یہی سکھائے گا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ہر عالم دین ہمیں یہی بیان سناتا ہے، لیکن ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر چلے جاتے جلسے میں۔ حضرات گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ محترم حضرات، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک مومن بندے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ مومن بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی معراج حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اپنے گھر میں جب مکان شروع کرتے ہیں، جب ہم مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے لیے ہمیں ایک ستون کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ مکان بنانے کے لیے ہم وہ ستون کھڑا کرتے ہیں، وہ پلر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس مکان کا ہم چھت ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آئے ہمارے اس ستون کو گرا دے، ہمارے اس مکان کو گرا دے، تو ہمارا مکان بھی گر جائے گا۔ تو اسی طرح یہ ہمارا جو دین ہے، اس دین کا جو پلر، اس دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پابندی کے ساتھ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور کبھی بھی نماز ترک کرنے کا ذہن بھی میں بھی نہ سوچے، کیونکہ جب مرنے کے بعد ہم سے سوال اور حساب ہوگا تو پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہم اور آپ سے لیا جائے گا۔ جب پہلے ہی امتحان میں، پہلے ہی سوال میں ہم رہ جائیں گے، اس کے بعد ہم کامیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں اپنے آپ کو جنگل میں پایا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی، تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک منہ کھولے ایک شیر لگا ہوا ہے۔ جب وہ اس شیر سے بچنے کے لیے وہ آگے بھاگنے لگا تو بھاگتے بھاگتے اس کے آڑے ایک کھائی آ گئی۔ اب دیکھتا ہے کہ کھائی کے اندر ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، اب آگے جو دیکھ رہا آگے کھائی ہے، اگر کھائی میں چھلانگ لگا لوں تو کھائی کے اندر ایک اژدہا، ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔
اب یہ بندہ سوچ ہی رہا ہے کہ اسی کھائی کے کنارے میں، اسی گڑھے کے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا ہے، یہ فوراً اس درخت کی ٹہنی کی طرف لٹک جاتا ہے۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، آگے گڑھے کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، جب میں اس ٹہنی سے گر جاؤں گا، تھک کر اس ٹہنی سے نیچے گر جاؤں گا، یہ شیر مجھے اپنا لقمہ بنا کر نیچے اس کھائی میں گیر دے گا، اور اس کے بعد یہ اژدہا مجھے نگل لے گا۔ اب یہ بندہ سوچ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جس ٹہنی کی طرف یہ لٹکا ہوا ہے، اسی ٹہنی کو ایک سیاہ اور سفید چوہا کاٹ رہا ہے۔ اب یہ بندہ سوچ ہی رہا ہے کہ جس ٹہنی کی طرف میں لٹکا ہوا ہوں، اب اس ٹہنی کو سیاہ اور سفید چوہے کاٹ رہے ہیں، ان قریب یہ چوہے اپنا کام تمام کر لیں گے، میں نیچے گر جاؤں گا، یہ شیر مجھے لقمہ بنا لے گا۔ اب یہ بندہ سوچ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جس ٹہنی کی طرف یہ لٹکا ہوا ہے، اسی ٹہنی پر شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا لگا ہوا ہے۔ اب جب اس نے شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا، یہ شہد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب یہ شہد کھانے لگا تو شہد کی مٹھاس نے اس کی ساری پریشانیاں دور کر دی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں، جب یہ شہد کھانے لگا، یہ شہد کھانے میں اس طرح مشغول ہو گیا، اس طرح مست ہو گیا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے، اور جب میں اس ٹہنی سے گر جاؤں گا، جس ٹہنی کی طرف میں لٹکا ہوا ہوں، اس ٹہنی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، جب یہ چوہے میری اس ٹہنی کو کاٹ لیں گے، میں زمین پر گر جاؤں گا، شیر مجھے لقمہ بنا کر اس کھائی کے اندر پھینک دے گا، اور اژدہا مجھے نگل لے گا۔ اب یہ بندہ شہد کھا ہی رہا تھا کہ ان قریب چوہوں نے اپنا کام کر دیا، وہ اس ٹہنی سے گر کر نیچے گر گیا، اور شیر نے اس کو اپنا لقمہ بنا کر کھائی کے اندر گرا دیا۔ جب یہ بندہ خواب سے جاگا، یہ فوراً ایک بزرگ کے دربار میں گیا، عرض کرنے لگا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ وہ بندہ عرض کرنے لگا، اس بزرگ نے بتایا جو آپ کے پیچھے شیر لگا ہوا تھا، یہ اسی طرح یہ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جب ہم موت سے بچنے کے لیے آگے بھاگتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قبر کے نزدیک پہنچتے ہیں، جب ہم قبر کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے برے اعمال پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے گناہ پڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے برے اعمالوں کو اژدہا کی شکل میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے برے اعمالوں کو سانپ اور بچھو کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو ہم اس کھائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ہم دنیا کی مٹھاس میں، دنیا کی لگن میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہماری زندگی کو سیاہ چوہا اور سفید چوہے کی طرح یہ دن اور رات ہماری زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب یہ دن اور رات ہماری زندگی کی ٹہنی کو کاٹ لیں گے، ہم اس کھائی کے اندر گر جائیں گے، موت ہمیں اپنا نوالا بنا کر اس کھائی میں، اس قبر کے اندر گرا دے گی، اور ان قریب ہمیں سانپ اور بچھو کی خوراک ہم بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم دنیا میں اگر ہمارے سامنے کوئی سانپ بچھو آ جاتا ہے تو دنیا میں 10 آدمیوں کو بلا لیتے ہیں کہ اس سانپ کو مارنا ہے، اس بچھو کو مارنا ہے۔ دنیا میں ہم ڈرتے ہیں سانپ بچھو سے، لیکن یہ یاد رکھیں جب ہمیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا، جب ہم قبر کے اندر پہنچیں گے، وہاں بچانے والے ہمارے رشتہ دار نہیں آئیں گے، وہاں بچانے کے لیے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اگر بچانے کے لیے کوئی چیز آئے گی تو وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، تو اگر ہمیں نقصان میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو ہمارے ہی برے اعمال ہوں گے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کو کسی طرح ترک نہ کریں۔ پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد، اس مشن کو اپنے لیے اپنا لیں، اس مشن کو اپنا لیں، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں خالص دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کر سکیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے، ہم نے غیروں کا طریقہ استعمال کیا ہوا ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کو بول بیٹھے ہیں۔ آج کل ہم غیروں کے تہوار بناتے ہیں، لیکن ہم اپنا جو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس 5-10 منٹ نماز کے لیے نہیں ہے، لیکن غیروں کے تہوار منانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہم غیروں کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ ایک بزرگ تھا، وہ ایک سٹی میں ایک چوک میں کھڑا ہو کر رو رہا ہے، تو کسی شخص نے پوچھا کہ بابا جان کیا معاملہ ہے کہ شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں؟ تو اس فقیر نے، اس بزرگ نے کہا
کہ میں اس لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی مال کی تنگی تو نہیں ہے، سامان کی تنگی تو نہیں ہے، تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو بزرگ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری ایک نیت بنی تھی، آج میرا یہ ذہن بنا تھا میں ان شہر والوں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی صلح کرا لوں۔ کیا کہا کہ میں ان شہر والوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلح کرا لوں۔ میں ان شہر والوں سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں آؤ رب تبارک و تعالیٰ سے صلح کرتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم بلا رہا ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی پانی کی جھانک کے برابر ہوں گے تو ایک آنسو کا قطرہ میرے دربار میں بہا کے دیکھ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن میں ان شہر والوں سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں آؤ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلتے ہیں۔ پروردگار عالم تمہیں دربار میں بلا رہا ہے کہ لوگوں آؤ تم گناہوں سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ مجھے ہی مارنے پڑتے ہیں۔ خیر، لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے دن وہی بابا جان ایک قبرستان کے چوراہے پر کھڑا ہے اور رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بابا جان عجیب معاملہ ہے، کل شہر میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے۔ تو بابا جان نے کہا کہ کیا کروں، کل میری نیت بنی تھی، کل میرا ذہن بنا تھا کہ میں شہر والوں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی صلح کرا لوں، لیکن کل شہر والے نہیں مان رہے تھے۔ کل میں شہر والوں کو دعوت دے رہا تھا کہ لوگوں آؤ رب تبارک و تعالیٰ سے صلح کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں بلا رہا تھا لیکن یہ لوگ نہیں آئے۔ آج میری نیت بنی تھی میں قبرستان والوں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی صلح کراؤں۔ آج میں قبرستان والوں سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں آؤ رب تبارک و تعالیٰ سے صلح کرتے ہیں، آؤ رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلتے ہیں۔ آج قبرستان والے رو رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری صلح پروردگار عالم سے کرا لو، لیکن آج پروردگار عالم نہیں مان رہا ہے، آج وہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں مان رہا ہے۔ کل یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، آج وہ غفور الرحیم نہیں مان رہے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، تو حضرات گرامی وقت کی بھی قلت ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔